اب آتے ہیں ہم آل سعود کی طرف، کیونکہ یہ پہلا گروپ تھا۔ آل سعود نے خلافت عثمانیہ کا جب کلیپس ہوا تو انہوں نے جو ڈیمانڈ کی وہ یہ کہا کہ انگریزوں سے انہوں نے ڈیمانڈ یہ کی کہ ہمیں پورے عالم اسلام کی یا پورے عرب عالم کی حکومت نہیں چاہیے، وہاں کا کنٹرول نہیں چاہیے، ہمیں آپ سے صرف اور صرف حجاز کا کنٹرول چاہیے۔ اچھا، انگریزوں کو یہ بات بہت پسند آئی، کیونکہ ان کو کسی کو چاہیے۔ اب دیکھیے، جب ویکیوم کریٹ ہوتا ہے تو ویکیوم کو فل تو کرنا ہے۔ ویکیوم کو کون فل کرے گا؟ یہاں پر اب انگریزوں کے پاس دو چوائسز تھیں، یا شریف حسین کا خاندان یہ فل کرے گا یا آل سعود یہ جو خاندان تھا یہ فل کرے گا۔ کیونکہ شریف حسین نے بگر پیس آف دا پائے مانگا تھا تو انگریزوں کو اچھا نہیں لگا، کیونکہ آل سعود نے صرف حجاز کا تقاضا کیا تھا، یہاں پر انگریزوں کو یہ سوٹ کیا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ دینداری کے یا جو وہ ظاہری اسلام تھا اس کے حوالے سے دیکھیں تو انگریزوں نے اس چیز کو بہت اچھی طرح سے بھانپ لیا تھا کہ شریف حسین کا خاندان وہ ظاہری طور پہ اتنا دیندار نہیں ہے، ان کی دینی بنیادیں مضبوط نہیں ہیں، لیکن آل سعود کے بارے میں انہوں نے دیکھا ان کے پاس ظاہری بڑی اچھی دینداری ہے، یعنی مسلمانوں پر حکومت کرنے کے لیے، حرمین شریفین کا متولی بننے کے لیے ہمارے لیے آل سعود بہتر آپشن ہے، یہ مسلمانوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ مسلمانوں کے اوپر انفلوئنس رکھ سکتے ہیں۔ بس ان دو وجوہات کی بنا پر، جس میں ظاہر اور بھی فیکٹرز ہوں گے، ہم نہیں کہہ رہے کہ صرف یہ دو ہیں، ان دو کی بنیاد پر ہمارے پاس ایک شکل یہ قرار پائی کہ آل سعود کو حجاز کا کنٹرول دے دیا گیا۔ اور یہ جو شریف حسین تھا، کیونکہ وہ بھی ادھر سے دعویٰ کر رہا تھا کہ مجھے کنٹرول ملنا چاہیے عرب دنیا کا، تو اس کو کیا کیا؟ اس کو اس وقت ڈیپورٹ کر دیا، اس کو جلا وطن کر دیا، اس کے اپنے ملک سے ملک بدر کر دیا اور سائپرس بھیج دیا۔ کس نے؟ انگریزوں نے۔ اور اس کے جو 4 بیٹے تھے، کیونکہ حجاز کا ویکیوم تو انہوں نے آل سعود سے فل کیا، ان 4 بیٹوں کو انہوں نے دوسرے علاقے عالم اسلام کے، جس میں اردن ایک نیا علاقہ، اردن نامی کوئی ملک موجود نہیں تھا، ایک نیا علاقہ بنا اور اس کے اوپر مثلا ان کے ایک بیٹے کو حاکم کر دیا۔ تو یہ اتنے لائل تھے کہ ان سے پوچھا کہ تم اپنے باپ کے ساتھ جانا چاہتے ہو، اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، اس کی سپورٹ کرتے ہو، یا تم ہمارے لائل ہو؟ انگریزوں نے پوچھا۔ ان چاروں نے کہا کہ ہمارے باپ کو تم نے جلا وطن کرنا ہے، اس کو ڈیپورٹ کرنا ہے، اس کو ملک بدر کرنا ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں صرف اپنا اقتدار چاہیے۔ تو ان کو اقتدار دے دیا گیا۔ یہ جو حجاز کا نام تھا یہ چینج ہوا۔ آپ کبھی سوچیں اور اس سوال کو اٹھائیں، میرے بہت سارے اہل سنت دوست بھی اس سوال کو جب اٹھایا جاتا ہے اور ان سے ڈسکشن کی جاتی ہے تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ ہمیں اس بارے میں علم نہیں تھا۔ حجاز کا نام سعودی عربیہ، یعنی سعودی، آل سعود ایک خاندان ہے، ایک خاندان کے نام پہ یہ واحد ملک ہے دنیا کا کہ جس کا نام رکھا گیا۔ اور عربیہ یعنی نسل پرستی، یعنی نیشنلزم۔ آپ دیکھیے کہ اسلام پہ اور عالم اسلام پہ حکومت کرنے کا خواب لے کے نام کیا رکھ رہے ہیں؟ سعودی عربیہ۔ ان کے نام میں بھی اسلام نہیں ہے۔ یہ حالت ہے، اور پوری امت جو ہے وہ لاچار ہے ان کے سامنے، کہ انہوں نے جب یہ نام چینج ہوا تو امت کی طرف سے پروٹیسٹ ہونا چاہیے تھا، ان کی طرف سے ڈیٹیسٹ کیا جاتا ہے اس عمل کو۔ امت کہتی کہ نہیں، یہی وہ رسول خدا نے کے زمانے میں جو اس کا نام تھا وہی نام رہنا چاہیے حجاز، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اور آج انفارچونیٹلی ہمارے پاس ایک ایسا ملک موجود ہے کہ جو ایک خاندان کے نام پہ جس کا نام رکھا گیا۔ اچھا، اب یہ جب کنٹرول میں آتے ہیں آل سعود، ٹھیک ہے، تو ایک کام تو انہوں نے فوراً یہ کیا کہ سعودی عربیہ نام رکھ دیا حجاز کا۔ دوسرا انہوں نے کام کیا کیا، اور یہاں سے میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں کیونکہ ہم ایک نئے فیز میں انٹر ہو رہے ہیں اپنی بات کے۔ دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے مزارات کو ڈیمالش کرنے کا پلان بنایا۔ کیوں انہوں نے یہ کام کیا، اس کے اوپر ہم تھوڑا سا تبصرہ کریں گے، اور اس میں آپ کی توجہ بہت ضروری ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی قبور، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے پاس جنت البقیع کا واقعہ ہوا 1924-25 میں، اس وقت تک یہاں پر اہل بیت کی قبور پر مزار قائم تھے۔
ائمہ علیہم السلام کی قبور پر مزار قائم تھے، وہاں پر لوگ جاتے تھے، توسل کرتے تھے، دعا کرتے تھے، یہ سب ہوتا آ رہا تھا. یعنی پورا عالم اسلام، آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اوپر ان کا کوئی کرٹیسزم نہیں تھا. آل سعود آ کر، اور جب یہ شجرہ خبیثہ آ کر اقتدار سنبھالتا ہے تو یہ جسارت کرتا ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف. کس نے اس کو حق دیا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اور کیوں اس نے یہ کام کیا. دیکھیے ہم اس کے اندر بہت لمبی اور طولانی تحلیل کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو جتنی بھی تحلیلیں ملیں گی آپ اس چیز پر قانے رہیے کہ اصل میں یہ جو کام ہوا یہ انہوں نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے بغض میں کیا. یہاں پر ایک اچھی تحلیل ایک عالم دین نے کی، میں انہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ سفیانیت ایک کیریکٹر تھا ابو سفیان کے نام سے، ہمیں یاد ہے، ہم نے سب نے تاریخ میں دیکھا اور اس کے کارنامے بھی دیکھے. ابو سفیان کون تھا؟ معاویہ کا باپ، یزید کا دادا، ہندا کا شوہر، یہ ابو سفیان تھا. ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اسلام کے خلاف جتنی ایکٹیویٹی کی ہے، شاید آپ کو ایکٹیو لوگوں میں کم ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے اتنی زیادہ مخالفت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسی طرح سے دین مبین اسلام کی. اس کے بعد یہ کب جا کر آپ دیکھیے کہ اسلام لے کے آتے ہیں فتح مکہ کے ٹائم پر. تب تک یہ جو کچھ کرتے آئے فتح مکہ سے پہلے وہ پورے عالم اسلام کے سامنے ہے، یعنی یہاں پر شیعہ اور سنی مسئلہ نہیں ہے. فتح مکہ پر آ کر جب تلوار ان کی گردنوں تک پہنچ گئی اور انہوں نے دیکھا کہ اب ہم اسلام کو مزید نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا. البتہ اس اسلام قبول کرنے کے بعد بھی آپ دیکھیے کہ انہوں نے اسلام کا ساتھ نہیں دیا. ایک پورا الگ موضوع ہے. سفیانیت کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا تو ابو سفیان ایک شخص تھا یا پھر یہ ایک مکتب ہے. یہاں پر تھوڑی سی توجہ کیجیے گا. ہمارے پاس آخر الزمان کی روایات میں ملتا ہے کہ ایک سفیانی کا خروج ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ اس کے مقابلے میں جو حق کی طرف سے خروج ہوگا وہ خراسانی اور یمانی کا ہوگا. یہ دو آپ نے سنے ہوں گے. جو باطل کی طرف سے خروج ہوگا وہ کس کا خروج ہے؟ وہ سفیانی کا خروج ہے. اچھا، ایک احتمال یہاں پر یہ دیا جا سکتا ہے جو کہ منطقی طور پر بھی ہمیں سمجھ میں آئے گا، وہ یہ کہ ابو سفیان صرف ایک کیریکٹر نہیں تھا، یہ ایک مکتبہ فکر تھا. اور آج بھی وہی سفیانیت کنٹینیو ہو رہی ہے. آج اس سفیانیت نے ہمارے زمانے میں جو چہرہ سامنے لے کے آئی ہے وہ آل سعود کی صورت میں ہے. یہ وہی ابو سفیان ہے کہ جو دشمن عالم اسلام تھا، جو دشمن اسلام تھا، جو دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، جو دشمن اصحاب پیغمبر کے جو اصحاب تھے، باوفا اصحاب ان کا، اور سب سے بڑھ کے یہ دشمن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تھا. اس شخص نے وہ کارنامے انجام دیے ہیں اپنے اسلام لانے سے پہلے بھی اور بعد بھی کہ جن کے اوپر ایک طویل گفتگو ہو سکتی ہے، جس کے لیے ہمارے پاس ابھی وقت نہیں ہے، ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے. یہ سفیانیت آج بھی کنٹینیو ہو رہی ہے. اس وقت ابو سفیان نے یہ سمجھ لیا تھا کہ جب تک میں اسلام کا لبادہ نہیں اوڑھوں گا اپنے کفر کے اوپر، تب تک میں اسلام کے خلاف لڑ نہیں سکتا. آج بھی آل سعود سمجھ چکے ہیں اور اسی پلان کے، اسی سفیانیت کے کنٹینیویشن میں اپنے اوپر اسلام کا لبادہ چڑھا کر آئے ہیں. اگر آپ اسلام ان کا دیکھنا چاہیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو بھی، ان کی قبر مبارک کو بھی یہ مسمار کر دیتے اگر مسلمان اس وقت جو ہے وہ احتجاج نہ کرتے. جب انہوں نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ جسارت کی، ان کے خلاف یہ جسارت کی، تو یہ اس وقت رسول اللہ کے خلاف بھی نعوذ باللہ جسارت کر سکتے تھے. لیکن الحمدللہ رب العالمین اس وقت عالم اسلام، جس میں شیعہ ہو یا سنی ہو، جو بھی رسول اللہ سے محبت رکھتا تھا اس نے اس کام کو نہیں ہونے دیا. ان کا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض نیچرل ہے. سفیانی فکر کا بغض اہل بیت سے نیچرل ہے. کیوں؟ کیونکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام مدافع دین تھے، دین کا دفاع کرتے تھے. وہ مدافع حرمت دین تھے، وہ دین کی حرمت کا دفاع کرتے تھے. اور دوسری طرف سفیانی لشکر کیا کرنا چاہتا تھا اس وقت بھی، آج بھی، اور امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر بھی جو روایات ہمیں
ملتی ہیں اس کے اندر بھی جس سفیانی کا ذکر ہے، وہ اسلام کو پامال کرنا چاہتا تھا، اسلام کو اپروو کرنا چاہتا تھا۔ تو یہ فکر کہ یہ صرف کچھ قبور کا مسئلہ ہے، یہ بات اتنی سمپل نہیں ہے، یہ اسلام دشمنی کا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب 1920 میں یہ اقتدار میں آتے ہیں تو 4-5 سال کے اندر یہ جنت البقیع کا واقعہ کہ جس کے اندر نہ صرف اہل بیت کی قبور، باقی قبروں کو بھی مسمار کیا جاتا ہے، یعنی بے حرمتی کی انہوں نے، جسارت کی انہوں نے۔ 1920 سے 1924-25 یعنی 4 یا 5 سال کے اندر اگر کوئی اس عمل کو انجام دے رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی فکر، اس کا ذہن کیا تھا، وہ کیا کرنے کے لیے اقتدار میں آیا تھا، اور اس سے دشمنان اسلام کیا کروانا چاہتے تھے کہ یہ خود بھی دشمن ہے اور دشمنوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیے، ہم اپنی بات کے اوپر دلیل بھی دیتے ہیں، آج آپ دیکھیے فلسطین کے اندر کیا ماحول ہے، فلسطین میں کیا ہوا ہے، مسلمانوں کے اوپر 70 سال سے اوپر ہو گیا کہ ظلم ہو رہے ہیں۔ مسجد الاقصی کے اوپر آکیوپیشن ہے کس کا؟ یہودیوں کا، وہ وہاں پر مظالم کر رہے ہیں۔ فلسطینیوں کا ملک، اس سے ان کو دربدر کر دیا گیا، کتنے ہی ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید کر دیے گئے، ان کا انفراسٹرکچر کتنی ہی بار اسرائیل نے تباہ کیا۔ آپ دیکھیے آل سعود کی طرف سے آپ کو کوئی کنڈمنیشن کی سٹیٹمنٹ بھی ملتی ہے کیا؟ آل سعود کا حرمین شریفین کے اوپر جو حق جتانا ہے اس کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ یہ جا کر مسلمانوں کی مدد کریں پوری دنیا کے اندر؟ کیوں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اور اسرائیل کے تعلقات ہیں؟ کیوں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ظلم کے خلاف اور ظالم کے خلاف سعودی عرب اور سعودی بادشاہ اور سعودی حکمران خاموش ہے؟ نہ ان کو دین کی حرمت کے پامال ہونے پر کوئی غم اور غصہ اور اندوہ ہے، اور نہ ہی دین کے مقدسات کی توہین پر۔ یہی وہ شجرہ خبیثہ ہے، یہی وہ فتنہ ہے امت اسلامیہ کا آل سعود کے نام سے، کہ جو داعش، طالبان، القاعدہ، ہر وہ دہشت گرد تنظیم، بے شک وہ پاکستان میں ہو، لشکر جنگوی ہو یا جو بھی اور تنظیمیں پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں، یہی ہیں جو ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمدرد تھے اسلام کے تو آپ اسلام کی بقا کے لیے کام کرتے۔ آپ دیکھیے کہ امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات، آپ دیکھیے ان کے یورپ کے ساتھ تعلقات، ان کے یو کے ساتھ تعلقات، آپ شیطان بزرگ کے ساتھ کیسے تعلقات رکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا آپ نے قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے؟ خداوند متعال نے آیا قرآن میں نہیں فرمایا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ طاغوت سے اجتناب کرو، طاغوت سے دوری اختیار کرو؟ کیا یہ صراحت سے خدا کا حکم نہیں ہے؟ بس آپ اگر صراحت سے قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں تو ہم صراحت سے آپ کی مخالفت کریں گے۔ تو یہ آل سعود اسی شجرہ خبیثہ کی کنٹینویشن ہے۔ ہم آپ سے یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ 1920 سے لے کے 1979 تک، کیونکہ 1920 میں آل سعود اقتدار میں آئے، 1979 میں انقلاب اسلامی واقع ہوتا ہے ایران کی سرزمین پر، ایک ایسا انقلاب کہ جو اسلام ناب محمدی کے دفاع میں آج بھی سر فہرست ہے۔ اس وقت بھی اس کی معرض وجود میں آنے کی بنیاد ہی دین اسلام تھی، اور الحمدللہ رب العالمین، خداوند متعال کا لاکھ احسان ہے، اور ہمیں فخر ہے اس چیز کے اوپر کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں نے یہ کام انجام دیا۔ 1920 سے لے کے 1979 تک سعودی وہابی تکفیری سلفی سوچ کے پاس پورا موقع تھا، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ 1920 تک نہ شیعہ سنی فساد کے کوئی مسائل آپ کے سامنے اس طرح سے نظر آتے تھے، منظر عام پہ آتے تھے یا اس اسکیل پہ ہوتے تھے، نہیں، شیعہ سنی کو ایگزسٹ کرتے تھے، الحمدللہ آپس میں رواداری تھی، آپس میں رشتے تھے، امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہوتی تھی۔ آپ پوچھ سکتے ہیں بزرگان سے جو موجود تھے یا جن کے والدین اس وقت موجود تھے، وہ آپ کو اس چیز کی گواہی دیں گے کہ اس وقت اہل سنت ہمارے پاس مجالس میں امام حسین علیہ السلام کی مجلس نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی مجلس کے اندر تمام مسلمان، کیونکہ تمام مسلمان عاشق امام حسین علیہ السلام ہیں، یہ سب لوگ آتے تھے۔ یہ سب 1920 تک آپ کی اکٹھی عزاداری ہوتی تھی، اس کے بعد بھی بہت عرصہ ہوتی رہی۔ 1920 سے آنورڈز جو سعودی نے
جو اس آل سعود نے اپنی خناسیت اور اپنی دشمنی اسلام کے ساتھ تھی، وہ جب خطے میں پھیلانی شروع کی اور اپنی سازش کو کنٹینیو کیا، تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس تکفیری ماحول بن گیا، آپ کے پاس ناصبی ماحول بن گیا، آپ کے پاس وہابی ماحول بن گیا، کہ جہاں پر آپ کو بات بات میں یہ نظر آتا ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اور جہاں ان کو موقع ملتا ہے بائی دا وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کرتے ہیں، کیونکہ اصل ان کو نہ اہل بیت سے نفرت اور بغض ہے، نہ اصل میں ان کو رسول سے، ان کو دین اسلام سے مسئلہ ہے، اور آج نہیں، ڈے ون سے تھا۔ اس فکر کو، سفیانی فکر کو، جو کہ ہر دور میں موجود رہی ہے، اور ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ یہ آنے والے دور میں بھی موجود رہے گی، کیونکہ ہمارے پاس روایات ہیں سفیانیت کے حوالے سے، کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے خلاف خروج کریں گے، اہل ایمان کے خلاف خروج کریں گے، یہ وہی سفیانی فکر ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو صرف اور صرف طاغوت کا اور دشمنان اسلام کا نوکر اور ان کا ملازم اور ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والا بنانے کی ٹھانی ہوئی ہے۔ اسلام کی تحقیر کروانے کے لیے آل سعود کا جو کردار ہے، اگر کوئی بھی شخص منصف ہو، یہاں پر شیعہ اور سنی کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی شخص منصف ہو تو وہ اس چیز کی گواہی دے گا، اور اس کا اگر مطالعہ ہو اور وہ حالات کے اوپر نظر رکھتا ہو، گواہی دے گا کہ آل سعود کی خیانت اب حد سے گزر چکی ہے۔ یہاں پر مسئلہ صرف اور صرف قبور کا نہیں ہے۔ قبور ہمارے لیے بہت متبرک ہے، پورے عالم اسلام کے لیے متبرک ہے۔ ہمارے ان قبور کے ساتھ جو والہانہ اور دلی اٹیچمنٹ ہے، ہمارا جو تقدس ہے، اسلام کی شان و شوکت ہے یہ قبور، اہل بیت علیہ السلام کی قبور اور ان کے مزارات، ان کے حرم، ان کے روزے، وہ چاہے امام رضا علیہ السلام کا ایران میں ہو، چاہے امام علی علیہ السلام کا نجف میں ہو، چاہے امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں ہو، چاہے بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کا قم میں ہو، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا چاہے سیریا میں ہو، ہم اس کا دفاع کریں گے، ہم اس کے لیے کھڑے ہوں گے، کیونکہ یہ اسلام کی شان و شوکت ہے۔ لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آل سعود اور اس سفیانی فکر کو اصل میں جو دشمنی ہے، وہ دشمنی اسلام سے ہے، وہ دشمنی توحید سے ہے، وہ دشمنی عالم اسلام سے ہے، مسلمانوں سے ہے۔ بس انہوں نے یہ جو نقاب اوڑا ہوا ہے، انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا ہے کہ جلد از جلد اس نقاب کو ان کے چہرے سے اٹھائے، اور الحمدللہ خداوند متعال کا احسان ہے کہ ہمارے وہ جاننے والے اور وہ دوست کے جو ایک زمانے میں آل سعود کا دفاع کرتے تھے کہ حرمین شریفین کے عنوان سے، لیکن یہ خود دوستان مخلص تھے، آج الحمدللہ ان کے سامنے بھی آل سعود کی خیانت اور ان کا اسلام کے خلاف جو پورا کام کرنا ہے وہ واضح ہو چکا ہے، وہ اس چیز کو مانتے ہیں۔ 1979 میں انقلاب اسلامی آیا، 1920 سے 79 تک آپ کے پاس آل سعود کے پاس فری ہینڈ تھا۔ آل سعود نے پوری دنیا کے اندر اپنی فکر کو پھیلایا اپنے مبلغین کے ذریعے، اور پھر حج پہ جب آپ نے جانا ہے تو ظاہر ہے ان کا کنٹرول ہے، تو جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو ان کے مبلغین وہاں پر بھی گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور آپ کو جو ہے وہ کبھی کسی چیز کے اوپر شرک، کبھی کسی چیز کے اوپر بدعت، کبھی کسی چیز۔ خوب، یہ ہو گیا۔ 1979 میں کیا ہوتا ہے؟ ایک الہی انقلاب آتا ہے، خداوند متعال امت مسلمہ پر احسان کرتا ہے کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے ایک انقلاب برپا کرتا ہے کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کے ہاتھوں برپا ہوتا ہے ایران کی سرزمین پر۔ اچھا، اس انقلاب نے کیا کیا؟ اس انقلاب نے دیکھا کہ پوری امت مسلمہ کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اس کے اندر سر فہرست جو دشمنوں میں ہے وہ امریکہ ہے، اسرائیل ہے، یو کے ہے، فرانس ہے، یورپ ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ عالم اسلام کے اندر نگاہ کرتے ہیں تو آپ کو واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ آل سعود، آل خلیفہ ادھر بحرین میں، یہ سب خیانت پہ خیانت کر رہے ہیں۔ تنہا جمہوریہ اسلامی ایران، خداوند متعال کا احسان ہے کہ پورے عالم اسلام کے لیے سٹینڈ لیتا ہے، کہتا ہے کہ ہم اس سفیانیت کو نہیں پھیلنے دیں گے۔ الحمدللہ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں بکس لکھی جاتی ہیں وہابیت کے خلاف، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی پبلشنگ کے علاوہ اس کو پوری دنیا کے اندر شائع کیا جاتا ہے، پھیلایا جاتا ہے۔ سلفیت کے عقائد اور یہ جو منحرف عقیدے لے کے مسلمانوں کو ٹرانسفر کر رہے تھے، کس نے ان کا مقابلہ کیا؟ ایکیڈیمک لیول پہ الحمدللہ رب العالمین حوزہ علمیہ نے کیا، حوزہ علمیہ نجف نے کیا، حوزہ علمیہ قم نے کیا، حوزہ علمیہ سیریا نے کیا،
اور کیونکہ ایران کے اندر قرار پاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کی ایک مضبوط حکومت یہاں پر قائم پا گئی، اور آپ دیکھیں بادشاہت اور شہنشاہیت کا دور دورہ یہاں سے ختم ہوا، تو آپ کے ریسورسز بجائے اس کے کہ کلبز پہ لگتے، بجائے اس کے کہ پبز پہ لگتے، بجائے اس کے کہ حرام ریکریشن پہ لگتے، بجائے اس کے کہ حرام میڈیا پہ لگتے، الحمدللہ یہ ساری چیزیں چینلائز ہونا شروع ہو گئی آہستہ آہستہ آہستہ، کس کی طرف؟ دین اسلام کی تقویت کے لیے، مسلمانوں کی تقویت کے لیے۔ یہ خدا کا ایک بہت بڑا احسان ہے، اور ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا نے ہمیں عصر امام خمینی اور عصر امام خامنائی میں اس دنیا میں بھیجا۔ یعنی ہمارے پاس ایک امید ہے، اس سے پہلے امید ختم ہو گئی تھی، ہم نے آپ کو 1860 سے سٹارٹ کیا ہے، آپ دیکھیے کہ کیا امید تھی ہمارے پاس، ہمارے سے پچھلی جنریشنز کے پاس کیا امید تھی۔ اسلام کو صرف وہ اپنی آنکھوں سے پامال ہوتا دیکھتے تھے، مسلمانوں کی آبرو ریزی ہوتے دیکھتے تھے۔ آج الحمدللہ رب العالمین آپ دیکھیے کہ فلسطین جو کہ پریڈومیننٹلی سنی ہے، لیکن الحمدللہ انقلاب اسلامی کیونکہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں نے اس کو برپا کیا اسلام کے لیے، رسول اللہ کے دین کی خاطر، خداوند متعال کے دین کی خاطر، قرآن کی خاطر۔ بس آپ دیکھتے ہیں کہ ایران سر فہرست ہے اس میں کہ جو فلسطینی مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہے، اور آج سے نہیں، انقلاب سے۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، اور یہ چیزیں ہمیں اپنے ارد گرد جب ہم بالخصوص اہل سنت برادران کے ساتھ اور خواہران کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ان تک منتقل کرنی ہے۔ لوگوں تک یہ انفارمیشن نہیں پہنچ پاتی ہے، کیوں نہیں پہنچ پاتی؟ کیونکہ میڈیا آپ کا سب زائنسٹ کے ہاتھ میں ہے، امپیریلسٹ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ مسلمان جو ہے وہ یونیفارم ہو جائیں، وہ یونائٹڈ ہو جائیں، وہ متحد ہو جائیں، وہ ان کے دل آپس میں ایک دوسرے کے نزدیک آ جائیں، کیونکہ ساری زحمات جو ہمیں دور کرنے کی ہیں یہ اصل میں اگر آپ دیکھیں کہ شیطان کا منصوبہ تھا جو انہوں نے امریکہ، اسرائیل اور ان کے حواریوں کے ذریعے سے اس دنیا میں امپلیمنٹ کیا، سیکٹیرین وائلنس کے نام پہ، سیکٹیرینزم کے نام پہ۔ بس ہمیں ہر ممکنہ کوشش کرنی ہے، وہ ہمارے گھر کی مجالس ہوں، وہ ہمارے ایریا کی، محلے کی ہوں، اگر ہم بانی ہیں تو ہمیں بہت محتاط رہنا ہے کہ کون آ کے کیا بات کر رہا ہے، کیا لوگوں کی چند منٹ کی واہ واہ کے لیے امت مسلمہ کے اندر دراڑ اور شگاف تو نہیں ڈالا جا رہا، کیا دشمنوں کا جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر کام تو نہیں کر رہا کوئی۔ بس جو بھی آپ میں سے بانی ہے، یا اگر آپ اٹینڈی بھی ہیں، آپ صرف عزادار کے عنوان سے اگر ایک مجلس اٹینڈ کرنے جاتے ہیں، مت جائیے ایسی جگہ پر جہاں پہ فرقہ واریت کی بات ہو، مت جائیے ایسی جگہ پر جہاں پر صرف چرب زبانی کی بات ہو۔ ایسی جگہوں پر جائیے، ایسے علماء کو سنیے کہ جو آپ کو بصیرت دے، جو آپ کو شجاعت دے، جو آپ کو دین کے نزدیک کرے، جو آپ کو قرآن کے نزدیک کرے، جو آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک کرے، جو آپ کو اصل میں ائمہ علیہ السلام کا ایک خادم بنائے، ایک ادنا خادم بنائے، ان کے انصار میں آپ کا شمار جن کی وجہ سے ہو۔ ایسے علماء کو جائیے اور سنیے، ایسی جگہوں کو اسٹرینتھن کیجئے، مت ان کمرشل لوگوں کو اسٹرینتھن کیجئے کہ جنہوں نے اپنی روزی روٹی کا ذریعہ عزاداری کو بنا لیا، عزاداری کے نام پہ اپنی دنیا بٹورتے ہیں۔ آپ ان کی اپنی پرسنل زندگیاں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کا امام حسین علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عزاداری کے نام پہ آتے ہیں، اور مراجع اسلام کو، کہ جو ہمارے مراجع دینی ہیں، جو 70 سال اپنی زندگی ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں دین کی خاطر، مراجع اور مجتہد، ان کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عزاداری کے نام پہ آ کے آپ لوگوں کو اور عام عوام کو، صرف سادہ لو عوام کی سادگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، وہ ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ بہت کیئرفل رہیے کہ آپ کس جگہ پر جا رہے ہیں، کس کو سن رہے ہیں، کس کو بلا رہے ہیں، کون ہے۔ تو ان چیزوں کو انشاءاللہ ذہن میں رکھتے چلے۔ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے اسلام کے خلاف اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کے خلاف، تشیع کے خلاف، دین اہل بیت کے خلاف۔ آپ دیکھیے کہ ان پڑھ ترین بندہ کھڑا ہو کر آ کر ممبر پر مراجع کی نہ صرف ولی امر مسلمین امام سید علی خامنہئی کی اہانت کرے پاکستان جیسی سرزمین پر۔ آیا یہ قابل قبول ہونا چاہیے؟ وہ لوگ کہ جن کا دل اسلام کے درد سے بھرا ہوا ہے، مسلمین کے درد سے بھرا ہوا ہے، جن کی زندگیاں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے نزدیک ہیں کہ انسان کو دیکھ کر بھی نظر آتا ہے کہ جن کے اندر کوئی طمع، کوئی لالچ، کوئی شہرت کا آپ یوں کہہ لیے اشتیاق یا شوق وہ موجود نہیں ہے۔ ان کے خلاف آ کر غلیظ ترین لوگ
غالی، نصیری، یہ لوگ آ کر اخباری فکر، اور یہ اخباریت بھی ایک الگ موضوع ہے، کبھی پھر بات، یہ آ کر زبان درازی کریں. آپ مومنین کے وظائف ہیں، آپ کے فریضے ہیں. دیکھیے بہت اچھا امام حسین علیہ السلام کا ذکر، امام حسین علیہ السلام کی مجلس، امام حسین علیہ السلام کے لیے محافل کرنا، لیکن فکر امام حسین علیہ السلام کیا تھی؟ امام حسین علیہ السلام دین میں انحراف کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. آپ کا اور میرا وظیفہ کیا بنتا ہے؟ دین میں اگر کوئی انحراف ہو رہا ہے تو ہم اپنے وظیفے کو انجام دیں. ہاں، اس سے پہلے ہم سوچیں سمجھیں اچھی طرح سے ایک موضوع کو اپنے لیے واضح کریں، کیونکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم جذبات میں آ کے ان چیزوں پر بھی ری ایکشن دے رہے ہوتے ہیں جہاں ضرورت نہیں ہوتی. لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ ان علماء سے رہنمائی لیں کہ جو ہمارے پاس موجود ہیں، جو صاحب بصیرت ہیں، صاحب ایمان ہیں، ان کی اپنی زندگیاں با تقویٰ ہیں، ان سے رہنمائی لیجئے اور اپنے وظیفے کو انجام دیجئے.